انسان کے سفر حیات میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر پاتا ہے دراصل اس کے لیے امتحان کی صورت رکھتا ہے۔ اختیار، طاقت، علم اور سہولتیں سب انسان کو اسی لیے دی گئی ہیں کہ دیکھا جائے وہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کیا وہ ان وسائل کو ذمہ داری اور دیانت کے ساتھ استعمال کرتا ہے یا غرور اور غفلت میں کھو کر ان کی حقیقت کو بھلا دیتا ہے؟ یہی رویہ اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10۔ ناظرین، یہ آیت انسان کو اس کے مقام اور ذمہ داری دونوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر رہنے کا حق ہی نہیں دیا، بلکہ اسے وہ تمام وسائل بھی عطا کیے ہیں جو زندگی کو قائم رکھنے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھے۔ زمین کی زرخیزی، پانی کے چشمے، بارش کی نعمت، پھل پھول، جانور اور معدنیات سب انسان کے اختیارات میں رکھ دیے گئے، لیکن قرآن متنبہ کرتا ہے کہ اکثر لوگ اس عظیم عنایات کو بھلا کر ناشکری کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ شکر صرف زبان کا اظہار نہیں بلکہ دل اور عمل کا رویہ ہے۔ شکر کی اصل شکل یہ ہے کہ انسان دل سے مانے کہ ہر نعمت عطیہ خداوندی ہے، زبان سے اس کا اعتراف کرے اور عمل میں اس کو صحیح طریقے سے برتے۔ اگر علم ملے تو وہ خیر اور بھلائی کے لیے استعمال کرے، اگر طاقت ملے تو وہ صرف انصاف کے لیے ہو، اگر رزق ملے تو اس میں اعتدال اور حلال کو مقدم رکھا جائے۔ یہی حقیقی شکر ہے۔ اس کے برعکس جب انسان وسائل کو خود غرضی، غرور اور ظلم کے لیے برتنے لگتا ہے تو یہی نعمتیں اس کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ زمین میں ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ابدی ملکیت نہیں بلکہ عارضی امانت ہے۔ آج یہ سب ہمارے پاس ہے، کل ہم سے چھن بھی سکتا ہے۔ اسی لیے شکر کے بغیر طاقت اور آسائش انسان کو فریب میں ڈال دیتی ہے۔ تاریخ کی گواہی ہے کہ وہ قومیں جو وسائل کی فراوانی کے باوجود ناشکری بنی اور ظلم و فساد کو اپنا شعار بنایا، بالآخر زوال کا شکار ہوئیں۔ ان کی زمینیں اجڑ گئیں، ان کی تہذیبیں مٹ گئیں اور ان کا نام محض عبرت کی مثال بن کر رہ گیا۔ اس آیت کا پیغام فرد اور معاشرے دونوں کے لیے ہے۔ فرد کی سطح پر شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز کی زندگی میں ہم اپنے وقت، دولت، صلاحیت اور اختیار کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں، اور معاشرتی سطح پر شکر یہ ہے کہ ہم اجتماعی وسائل کو عدل، شفافیت اور امانت کے ساتھ بروئے کار لائیں تاکہ پوری انسانیت کو ان کا فائدہ ملے۔ یہی شکر قوموں کو ترقی اور عزت بخشتا ہے اور یہی ان کے وجود کو قائم رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزار بننے کی توفیق دے، ہمیں ناشکری اور غفلت سے محفوظ رکھ اور ہمارے اختیار کو عدل اور خیر کے لیے استعمال کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔